بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سمندری حدود میں تیل و گیس کے وسیع ذخائر کی موجودگی کا ذکر تو لگ بھگ 8 سالوں سے وقتاً فوقتاً سننے میں آتا رہا ہے، مگر آج تک کسی بھی سرکاری ادارے یا ماہرین نے اس کی پوری طرح تصدیق نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیولوجیکل سروے کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سروے مخصوص علاقے میں تیل، گیس یا معدنیات کی موجودگی کی نشاندہی تو کر سکتا ہے، مگر حقیقت میں اس مقام پر کتنا ذخیرہ موجود ہے اس کا تخمینہ ڈرلنگ کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ پاکستانی سمندری حدود کے ارضیاتی سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف بلاکس میں منقسم اس خطے میں تیل و گیس کے وسیع ذخائر کے علاوہ کئی نایاب معدنیات کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ مگر اب ترکیہ کی سرکاری کمپنی ٹرکش پیٹرولیم کارپوریشن نے پاکستان کے علاقائی پانیوں میں مشترکہ طور پر تیل و گیس کے ذخائر کی تلاش کے لیے پاکستانی کمپنیوں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ OGDCL، ماڑی انرجی اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ PPL کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کے دوران طے پانے والے اس معاہدے کے تحت یہ کمپنیاں مکران اور سندھ طاس میں واقع 40 آف شور بلاکس پر مشترکہ بولی دیں گی، جس کا سلسلہ فروری سے شروع ہو چکا ہے۔ چین اور پاکستان کی مشترکہ کاوشوں سے مکمل ہونے والے 3 سالہ جیولوجیکل سروے کی بنیاد پر سامنے آنے والی دریافت سے یہ پتہ چلتا ہے پاکستان وینزویلا، سعودی عرب اور کینیڈا کے بعد دنیا کے چوتھے بڑے آف شور تیل اور گیس کے ذخائر رکھتا ہے۔ مگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ تلاش پاکستان کی معیشت میں نمایاں مثبت تبدیلیوں کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، جس کی تقریباً 25% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اتنے بڑے ذخائر کی موجودگی کی نشاندہی کے باوجود پاکستان ابھی تک بڑے بیرونی سرمایہ کاروں کو اس منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے میں نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ 2023 میں اس سلسلے میں 18 بلاکس کی نیلامی میں خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے اور صرف 3 بلاکس کے لیے بولیاں موصول ہوئیں۔ چونکہ دریافت تیل و گیس کی تلاش انتہائی مہنگا عمل ہے، اس لیے ماہرین کے تخمینوں کے مطابق پاکستانی پانیوں کے صرف 10% حصے میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے فوری طور پر 25 سے 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہے۔ پاکستان کے سمندری علاقے میں کوبالٹ، نکل اور نایاب معدنیات کی موجودگی کا بھی پتہ چلا ہے۔ اب ان قومی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت سمندری وسائل، ماہی گیری، بائیو ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی سیاحت پر مرکوز ایک بلو اکانومی کی حکمت عملی کو فروغ دے رہی ہے۔ تاہم گہرے سمندر میں کام کرنے کی صلاحیت فی الحال کم ہے اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا انحصار ریگولیٹری حالات میں بہتری پر ہے، جس کے لیے نیشنل منرل ہارمونائزیشن فریم ورک 2025 کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی زیر سمندر تیل و گیس کے ذخائر کی دریافت کے لیے کئی بار کوششیں ہو چکی ہیں، مگر اب جیولوجیکل سروے کی تکمیل کے بعد پہلے سے زیادہ ڈیٹا دستیاب ہے۔ چنانچہ اب جلد از جلد ڈرلنگ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے آف شور میں کوئی ذخائر نہ ہوں۔ ماہرین نے اس امر کی بھی نشاندہی کی ہے کہ ان ذخائر کو سسٹم میں لانے کے لیے درکار عرصہ ان ذخائر کے رقبے کے سائز پر منحصر ہے۔ اگر ایک ہی دریافت ایسی ہو جاتی ہے جس کی پیداوار اور سائز دونوں زیادہ ہوں تو پاکستان کی قسمت بدل جائے گی۔ پاکستان کا تمام بیرونی قرضہ بھی اتر سکتا ہے اور اس کے اعلان کے ساتھ ہی پاکستان کی معیشت کے ڈائنامکس بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ خیال رہے، اگر آف شور کی دریافت ہو بھی جاتی ہے تو ذخائر کو سسٹم میں لانے کے لیے 4 سے 5 سال کا عرصہ درکار ہوگا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو سمندر کے اندر پیداواری پلیٹ فارم بنانا پڑتے ہیں اور وہاں سے پائپ لائنز لانا پڑتی ہیں، جبکہ گیس کے لیے پروسیسنگ پلانٹس لگانے پڑتے ہیں۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔